السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا شیعی تصور مہدی کو مسخ کرنے اور ان کی تشبیہ کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ سرگرمی شیعوں نے دکھائی ہے۔ انہوں نے مسئلہ امامت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ اس پر شکوہ فلسفے کے تقدس و وقار کے سامنے منصب نبوت ہی نہیں بلکہ مقام الوہیت بھی مان پڑ گیا ہے۔ اس تصور کی حقیقت کیا ہے اور شیعوں نے کس طرح اس کی تشریح کی ہے، اس موضوع پر متقدمین کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن ان سب سے زیادہ مستند شہادت الجامع الکافی کی ہے، جو 3 اور 4 صدی ہجری کے معروف شیعہ مجتہد ابو جعفر یعقوب کلینی کی تالیف ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 2500 صفحات اور 16000 روایتیں ہیں۔ شیعوں کے نزدیک اس کا وہی مقام ہے جو ہمارے یہاں بخاری شریف کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے کتاب مرتب کر کے ایک سفیر کے ذریعے امام غائب کے پاس بھیجی ہے۔ یہ غیبت صغری کا زمانہ تھا۔ انہوں نے غار میں مطالعہ فرما کر اس کی توثیق و تصدیق فرمائی اور کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، تو گویا شیعوں کے نزدیک یہ کتاب خود امام مہدی کی تصدیق شدہ ہے۔ مسئلہ امامت سے متعلق اس میں بے شمار روایت بکھری پڑی ہیں۔ ہم قارئین کی سہولت کے لیے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ان سب کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ عقیدہ امامت: جس طرح ہم اہل سنت اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک نبی اور رسول اللہ کی طرف سے نامزد و مقرر ہوتے ہیں، یعنی امت یا قوم ان کا انتخاب نہیں کرتی، شیعہ حضرات کے نزدیک اسی طرح نبی کے بعد ان کی جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں۔ وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں، اور نبی اور رسول ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔ ان کا درجہ رسول اللہ کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ وہی امت کے دینی و دنیاوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں، اور امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف انہی کا حق ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب، ظالم اور طاغوت ہے، یعنی خواہ وہ قرن اول کے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ہوں، یا ان کے بعد کے زمانوں کے خلیفہ و سلاطین اور ملوک، یا ہمارے زمانے کے ارباب حکومت۔ بہرحال مذہب شیعہ کے اس بنیادی عقیدہ امامت کی روح سے یہ سب غاصب اور ظالم اور طاغوت ہیں۔ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ائمہ معصومین کا حق ہے، اور جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا شرط نجات ہے، اسی طرح ان اماموں کی امامت تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام، معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کی شرط ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمے تک، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 امام نامزد ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نامزد فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام و خلیفہ اور امت کا دینی و دنیاوی سربراہ و حاکم تھا، اگرچہ حالات کی ناسازگاری سے ایک دن کے لیے بھی ان کو حکومت حاصل نہ ہو سکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ائمہ ہی بندوں پر اللہ کے حجت ہیں۔ ان کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔ اگر ذرا سے وقت کے لیے بھی یہ دنیا امام سے خالی ہو جائے تو زمین دھس جائے اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے۔ یہ سب ائمہ صاحب معجزات تھے۔ ان کے پاس اسی طرح ملائکہ آتے تھے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کو معراج بھی ہوتی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں۔ یہ سب حضرات عالم ما کان و ما یکون تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم کے جامع تھے۔ ان کے پاس قدیم آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ اپنی اصل شکل میں محفوظ تھیں، اور وہ ان کو ان کی زبان میں پڑھتے تھے۔
ان کے پاس بہت سے وہ علوم بھی تھے جو قرآن یا رسول اللہ کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے یا دوسرے خاص ذرائع سے حاصل ہوتے تھے۔ ان کو اختیار تھا کہ جس چیز یا جس عمل کو چاہے حلال یا حرام قرار دیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی موت کا وقت بھی معلوم تھا اور ان کی موت خود ان کے اختیار میں تھی۔ ملحوظ رہے کہ مذہب شیعہ کی روح سے یہ عقیدہ امامت، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے نام ماننے والے توحید، رسالت اور آخرت کے منکرین ہی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہیں۔ 12 امام۔ شیعوں کے نزدیک 12 اماموں کی ترتیب اس طرح ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب، حسن حسین، علی ابن حسین، محمد بن علی، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی بن موسیٰ رضا، محمد بن علی تقی، علی بن محمد نقی، حسن بن علی عسکری، محمد بن الحسن رحمہم اللہ۔ ان ائمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن عسکری تک پہلے 11 حضرات تو اسی وقت وفات پا چکے ہیں، جبکہ 12ویں اور آخری امام معجزانہ طور پر بچپن ہی میں سرن من رعا نامی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس وقت ان کی عمر محض 4 یا 5 سال کی تھی۔ غیبوبیت کا یہ واقعہ آج سے تقریباً 1150 سال پیشتر 260 ہجری میں پیش آیا تھا، جب سے آج تک وہ زندہ سلامت ہیں اور قیامت تک اب انہی کا دور امامت چلے گا۔ 329 ہجری تک ان کے پاس خاص محرم اور راز سفیروں کی خفیہ آمد و رفت رہی اور وہ شیعوں کو خصوصی پیغام بھیجتے رہے۔ یہ دور غیبت صغرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ ظہور تک اب اسی طرح چھپے رہیں گے۔ اس زمانے کو غیبت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اب جس وقت بھی انہیں 313 مخلص شیعہ میسر ہوں گے، وہ تورات، انجیل، زبور، انبیاء کے صحائف، معجزات، عصائے موسیٰ، قمیص آدم، انگشتری سلیمان، الجفر، الجامع کا بورا، مصحف فاطمہ اور قرآن کریم کا اصل نسخہ لے کر غار سے برآمد ہوں گے اور پوری دنیا میں ایک مضبوط شیعی حکومت قائم کریں گے۔ یہ 12ویں اور آخری امام ہی شیعوں کے نزدیک امام مہدی ہیں، جنہیں وہ الحجہ، القائم، المنتظر، صاحب زمان اور صاحب امر جیسے بلند ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی تمنا ہے کہ وہ جلد ظاہر ہوں، اس لیے تمام شیعہ مصنفین مہدی کے ساتھ عجل اللہ ظہورہ کا جملہ ضرور لکھتے ہیں۔ شیعہ نقطۂ نظر سے امام آخر کا نام محمد، والد کا نام حسن اور والدہ کا نام ملکہ یعنی نرگس ہے۔ ان کا پائے تخت کوفہ ہوگا، دارالقضا شہر کی جامع مسجد ہوگی اور مسجد سہلہ میں غنائم کو تقسیم کیا جائے گا۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کو مسمار کریں گے اور صرف ان آثار کو باقی رکھا جائے گا جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی بھی وہ تمام عمارتیں منہدم کر دی جائیں گی جنہیں ظالموں نے بنایا ہے۔ نیز قصر عقیق کو بھی گرا دیا جائے گا۔ شیعوں کی مستند کتاب حق الیقین میں تصریح ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت علی بیعت کریں گے۔ وہ کافروں سے پہلے اہل سنت و جماعت کی گردنیں ماریں گے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی زندہ کر کے سزا دی جائے گی اور ان کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی حق الیقین میں لکھتے ہیں، مفصل نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے میرے آقا صاحب الامر یعنی امام مہدی مکہ معظمہ کے بعد دوسرے کس مقام کا رخ کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہمارے نانا رسول اللہ کے شہر مدینہ جائیں گے، وہاں ان سے ایک عجیب بات کا ظہور ہوگا جو مومنین کے لیے خوشی و شادمانی کا اور کافروں منافقوں کے لیے ذلت و خواری کا سبب بنے گی۔ مفصل نے پوچھا وہ عجیب بات کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھیں گے کہ لوگوں بتلاؤ کیا یہ قبر ہمارے نانا رسول خدا کی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ انہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے یہ اور کون لوگ ہیں جو ہمارے نانا کے پاس دفن کر دیے گئے ہیں؟ لوگ بتلائیں گے یہ آپ کے خاص مصاحب ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت صاحب الامر یعنی امام مہدی اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق سب کچھ جاننے کے باوجود ان لوگوں سے کہیں گے کہ ابو بکر کون تھا
اور حضرت عمر کون تھا اور کس خصوصیت کی وجہ سے ان دونوں کو ہمارے نانا رسول خدا کے ساتھ دفن کیا گیا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ دونوں آپ کے خلیفہ اور آپ کی بیویوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے والد تھے۔ اس کے بعد جناب صاحب الامر فرمائیں گے کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو اس بارے میں شک ہو کہ یہی دونوں یہاں مدفون ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اس بارے میں شک و شبہ ہو۔ سب یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس یہی دو بزرگ مدفون ہیں۔ پھر 3 دن کے بعد صاحب الامر حکم دیں گے کہ دیوار توڑ دی جائے اور ان دونوں کو ان کی قبروں سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ دونوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، ان کا جسم تازہ ہوگا اور صوف کا وہی کفن ہوگا جس میں دفن کیے گئے تھے۔ پھر آپ حکم دیں گے کہ ان کا کفن الگ کر دیا جائے، ان کی لاشوں کو برہنہ کر دیا جائے اور ایک بالکل سوکھے درخت پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت مخلوق کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ عجیب واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وہ سوکھا درخت جس پر لاشیں لٹکائی جائیں گی ایک دم سرسبز ہو جائے گا، تازہ ہری پتیاں نکل آئیں گے اور شاخیں بڑھ جائیں گی، بلند ہو جائیں گی۔ پس وہ لوگ جو ان دونوں سے محبت رکھتے اور ان کو مانتے تھے یعنی اہل سنت والجماعت کہیں گے کہ واللہ یہ ان دونوں کی عند اللہ مقبولیت اور عظمت کی دلیل ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم نجات کے مستحق ہوں گے۔ اور جب سوکھے درخت کے اس طرح سرسبز ہو جانے کی خبر مشہور ہوگی تو جن لوگوں کے دلوں میں ان دونوں کی ذرہ برابر بھی محبت و عظمت ہوگی وہ اس کو دیکھنے کے شوق میں دور دور سے مدینہ آئیں گے۔ تو جناب صاحب الامر کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا اور اعلان کرے گا کہ جو لوگ ان دونوں سے محبت و عقیدت رکھتے ہوں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہو جائیں۔ اس اعلان کے بعد لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ ان دونوں سے محبت کرنے والوں کا ہوگا اور دوسرا ان پر لعنت کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد صاحب الامر ان لوگوں سے جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں گے یعنی سنیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ابھی خدا کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ جب ہم ان کے عند اللہ مقبولیت کے بارے میں پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے اس وقت بھی ہم نے ان سے بیزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا، تو اب جب کہ ہم نے ان کے مقرب اور مقبول بارگاہ خداوندی ہونے کی علامت آنکھوں سے دیکھ لی تو ہم کیسے ان سے بیزاری کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بلکہ اب ہم تم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور ان سب لوگوں سے جو تم پر ایمان لائے اور جنہوں نے تمہارے کہنے سے ان بزرگوں کی قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ توہین و تذلیل کا یہ معاملہ کیا۔ ان لوگوں کا یہ جواب سن کر امام مہدی کالی آندھی کو حکم دیں گے کہ وہ ان لوگوں پر چلے اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ پھر صاحب الامر حکم دیں گے کہ ان دونوں ابو بکر و عمر کی لاشوں کو درخت سے اتارا جائے، پھر ان دونوں کو قدرت الہی سے زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ تمام مخلوق جمع ہو۔ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے آغاز سے اس کے ختم تک جو بھی ظلم اور جو بھی کفر ہوا اس سب کا گناہ ان دونوں پر لازم کیا جائے گا اور انہی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ خاص کر سلمان فارسی کو پیٹنا اور امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن حسین کو جلا دینے کے لیے ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگانا اور امام حسن کو زہر دینا اور حضرت حسین اور ان کے بچوں اور چچازاد بھائیوں اور ان کے ساتھیوں مددگاروں کو کربلا میں قتل کرنا اور رسول خدا کی اولاد کو قید کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانا اور ان کے علاوہ جو بھی ناحق خون کیا گیا ہو اور کسی عورت کے ساتھ جہاں کہیں بھی زنا کیا گیا ہو اور جو سود یا جو بھی حرام مال کھایا گیا ہو اور جو بھی گناہ اور جو ظلم و ستم قائم آل محمد یعنی امام غائب مہدی کے ظہور تک دنیا میں کیا گیا ہو، اس سب کو ان دونوں کے سامنے گنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم سے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دونوں اقرار کریں گے کہ ہاں ہماری ہی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے ہی دن خلیفہ برحق یعنی حضرت علی کا حق یہ دونوں مل کر غصب نہ کرتے تو ان گناہوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد صاحب الامر حکم فرمائیں گے کہ جو لوگ حاضر و موجود ہیں وہ ان دونوں سے قصاص لیں اور ان کو سزا دی جائے۔ پھر صاحب الامر حکم فرمائیں گے کہ ان دونوں کو درخت پر لٹکا دیا جائے اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے نکلے اور ان دونوں کو مع درخت جلا کر راکھ کر دے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں پر چھڑک دے۔
مفصل نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، یہ ان لوگوں کو آخری عذاب ہوگا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے مفصل، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، سید اکبر محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر امیر المؤمنین حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا اور تمام ائمہ معصومین سب زندہ ہوں گے، اور جو خالص مومن ہوں گے اور جو خالص کافر ہوں گے سب زندہ کیے جائیں گے، اور تمام ائمہ اور تمام مؤمنین کے حساب میں ان دونوں کو عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ دن رات میں ان کو 1000 مرتبہ مار ڈالا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور عذاب دیتا رہے گا۔ نقد و تبصرہ: شیعہ مذہب میں صحابہ دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور ان کے دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس تصور نے قیامتیں نہ ڈھائی ہوں۔ ہر جگہ وہی بغض صحابہ، ہمادم شیخین سے انتقام لینے کی آرزو، اور ہر موقع پر حضرت عائشہ پر وہی بہتان تراشیوں کا خطرناک مشغلہ۔ یہ وہ بدترین خباثتیں ہیں جن کا ارتکاب کر کے یہ لوگ ہر زمانے میں اپنی قبروں میں آگ بھرتے رہتے ہیں۔ امام مہدی کفر کی سرکوبی، حق کی سربلندی اور تجدید و خلافت کی ایک بلند و ممتاز شخصیت ہیں۔ ان کا شیعی خباثتوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، لیکن بغض صحابہ کی کرشمہ بازی دیکھیے کہ ایسے مقدس و پاکیزہ باب میں کس بے حیائی سے صحابہ دشمنی کا زہر گھولا گیا ہے، کتنی بے باکی سے اس عنوان کو انہوں نے اپنے ناپاک جذبات کی تسکین کا سامان بنایا، اور شروع سے آخر تک بس یہی تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ امام مہدی یہود و نصارہ کو پچھاڑنے نہیں بلکہ ابو بکر و عمر کو سزا دینے کے لیے ہی دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ ہر وہ شخص جسے خدا تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی عقل دے رکھی ہے، احادیث کی روشنی میں بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام کو نبوت و الوہیت کا منصب عطا کرنا، مہدی کے والد کا نام حسن اور ماں کا نام نرگس ہونا، بچپن ہی میں ان کا غار میں چھپ جانا، مکہ مکرمہ کے بجائے کوفہ سے ظاہر ہونا، تورات و انجیل کو لے کر آنا، زبور و قرآن کا انکشاف کرنا، انبیاء کے تبرکات کو محفوظ رکھنا، بیت اللہ کو مسمار کر دینا، عراق و مدینہ کی عمارتوں کو ڈھا دینا، قصر عقیق کو گرا دینا، خود رسول اللہ اور حضرت علی کا زندہ ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ کو سزا دینا، ابو بکر و عمر کی قبروں کو ادھیڑ کر قصاص لینا، سنیوں پر کالی آندھی چلانا، ان کو جلا کر راکھ کر دینا، شہداء کربلا کو زندہ کرنا، تمام مردوں کے اندر روح پھونک دینا، قیامت سے پہلے ہی حشر قائم کرنا، اللہ میاں کو نظر انداز کر کے خود ہی بندوں کا محاسبہ کرنے لگنا، نفخ صور کا قصہ ہی پاک کر دینا، اور بالآخر شیعوں کو جنت عطا کر کے دوسرے تمام مسلمانوں کو جہنم میں جھونک دینا۔ یہ ایسی متضاد، مضحکہ خیز اور بے عقلی کی باتیں ہیں جن کی قرآن و حدیث قدم قدم پر تردید کرتے ہیں، اور عقل و نقل کی روشنی میں کوئی بڑے سے بڑا سورما بھی ان دیو مالائی کی کہانیوں کی قیامت تک کوئی توجیہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہاں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مہدی کا یہ ہولناک تصور شیعوں کے گمراہ ذہن کے خلاقی ہے، اور اس کا دین و شریعت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ اللہم احفظنا من